سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ معروف ترین آیات میں سے ہیں. قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن مجید کی ایک معروف سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، چاہے اس کا تعلق جاندار سے ہو یا اس کا تعلق غیر جاندار سے ہو، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ایک دن ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. صرف باقی رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. حدیث مبارکہ ہے جس کو حدیث قدسی کے تحت بیان کیا گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشہ، کہ میرے عرش کے نیچے جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے میں نے موت مقرر فرما دیا ہے. تو گویا کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا ہے. لیکن ہم کبھی تصور نہیں کرتے، کبھی خیال نہیں کرتے، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد انسان جب قبر کے اندر جاتا ہے تو پھر قبر کی کیا حالت ہوتی ہے، قبر انسان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اور قبر کے منزل میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوتا ہے. ہم نے آج تک کبھی اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر نہیں کیا. ایک معروف روایت ہے جس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، معروف صحابی ہیں. وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. حدیث کے الفاظ میں آپ کو سناؤں گا. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: یأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان له من ربک فیقول ربی اللہ. سب سے پہلا سوال جو وہ فرشتہ اس میت سے کرتا ہے وہ یہ کہ تمہارا پروردگار یعنی رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے. فیقول ربی اللہ، وہ جواب میں کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے. تو وہ دونوں فرشتے جو اللہ کے طرف سے آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے، ہمیں معلوم تھا، پتہ تھا کہ تم یہی جواب دو گے. چنانچہ پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جو ایمان والا ہے کہ میرا دین الاسلام ہے. تیسرا سوال پھر وہ فرشتہ کرتا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے؟ اور ایک روایت ہے جس میں الفاظ ہے ماذا تقول فی هذا الرجل، یعنی تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 سوال فرشتے ان سے کرتے ہیں، اور بندہ مومن جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے فَيُنَادَى مُنَادٍ عَن مِّنَ السَّمَاءِ إِن صَدَقَ عَبْدِي فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ 3 سوالات ہوئے تھے، تینوں سوالات کے جواب دینے کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے ایک آواز آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اب اسے 3 انعام دیا جائے۔ پہلا انعام اس بندے کے لیے یہ دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس میرے نیک بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے۔ دوسرا انعام جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت سے ایک لباس جو فرشتہ لے کر آتا ہے، اس کو اللہ رب العزت انعام کے طور پہ عنایت فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا لباس اسے پہنایا جائے۔ اور تیسرا انعام یہ دیا جاتا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ قیامت تک کے لیے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جس سے اس کے لیے راحت کا سامان فراہم کیا جاتا ہے، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں میسر آتی ہے۔ یہ 3 انعام سوالات کے جوابات کے نتیجے میں فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندہ مومن کو عنایت کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی طرف سے مزید انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، تا حد نگاہ اس کی قبر کو توسیع کر دیا جاتا ہے، یعنی کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو بظاہر 2 گز کی زمین ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے جو اللہ کی عبادت اور پرستش کرتا ہے اور صحیح سوالات کے جوابات دے دیتا ہے، تو اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے قبر کی توسیع کر دی جاتی ہے۔ اب ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر بندہ اس کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، حدیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں، جو عبارتیں ہیں، اس کے جو معنی ہیں وہ تو مطلق ایمان والے کے بارے میں ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہ آسانی کے ساتھ اس جواب کو دے دے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ صرف ایمان والا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف زبانی ان عبارتوں کو رٹ لے، زبانی طور پر ان سوالوں کا جواب یاد کر لے، لیکن اس کی زندگی دین سے خالی تھا، عبادت سے غافل تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوسوں دور تھا، تو زبانی یاد کرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اس کی زبان نہیں چلے گی، وہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ آسانی فراہم اس کے لیے ہوگی، اور سہولت کے ساتھ وہ شخص اور وہ بندہ مومن جواب دے سکتا ہے جس نے حقیقی معنی میں پوری زندگی اللہ کی عبادت کی ہو، پابندی کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی پرستش اور اللہ کی عبادت کی ہو۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہی ہے، میں تو ہمیشہ اسی کی پرستش کرتا آیا ہوں۔ دوسرا کہ وہ پوری زندگی دین اسلام کا فالو کرنے والا ہو، ہر طریقے میں، ہر چیز میں، ہر پیشے میں، ہر عمل میں مد نظر دین اسلام کو رکھتا ہو کہ ہمارا اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، ہمارا دین اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہر چیز میں،
چاہے عبادات کے تعلق سے ہوں، چاہے معاملات کے تعلق سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اگر ہر عمل میں، ہر چیز میں، ہر شعبے میں مد نظر اگر مذہب اسلام ہے، اس کے مطابق اگر ہمارا عمل ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین تو اسلام ہے، ہم نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا ہے۔ اور تیسرا سوال، تمہارے نبی کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب ہم نے نبی کے طریقے کو اختیار کیا، نبی کی شکل اور صورت کو اختیار کیا، نبی کے کردار اور اخلاق کو اختیار کیا، نبی کی لباس کو اختیار کیا، نبی کے چلن کو اختیار کیا، نبی کے گفت و شنید کو اختیار کیا، ہر عمل کو جو اللہ کے نبی نے کیا ہے ہم نے اپنی زندگی میں اسے اتارا، ہم نے اللہ کے نبی کی طرح اپنی شکل بنائی، صورت بنائی، تو ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہے، ہم تو اسی کے فالو کرنے والے ہیں، ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں۔ فرمایا جو بندہ ایسا ہوگا وہ آسانی کے ساتھ ان تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک دوسرا بندہ ہوگا جو منافق ہوگا یا کافر ہوگا، اس سے بھی یہی سوال ہوگا، یہی تین سوال ان سے بھی کیے جائیں گے، لیکن افسوس وہ تینوں سوال کے جواب میں کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، افسوس افسوس میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ کہے گا کہ میں تو وہی کہتا ہوں جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا، جو اندھا ہوگا اور بہرا ہوگا، یعنی نہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ اپنے کانوں سے سن سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت لوہے کا ایک ایسا ہتھوڑا تھمائے گا اور وہ اتنا زور سے اس شخص کو مارے گا کہ اس کی چیخ اور پکار انسان اور جنات کے علاوہ مشرق اور مغرب کے سارے درندے، سارے پرندے، سارے جانور، جتنے بھی مخلوقات ہیں انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی گھبراہٹ کو، اس کی چیخ اور پکار کو سنے گا اور وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ دوسرا عذاب اس کے لیے یہ دیا جاتا ہے کہ فرشتے اس زور سے اس کو مارتے ہیں کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور تیسرا اس کو یہ سزا دی جاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، جہنم کا بستر اس کے لیے کر دو، گویا کہ وہ آزمائشوں میں گر جاتا ہے، مصیبتوں میں گر جاتا ہے، اور قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی اس وقت تک وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اسی لیے اپنی زندگی میں معمول بنانا چاہیے اور ہمیشہ اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر قبر کے اندر جانا ہے اور قبر کے اندر فرشتوں سے سامنا کرنا ہے، انہیں سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں دنیا میں ہی تیاری کرنی ہوگی، دنیا میں ہی فکر کرنی ہوگی، جب جا کر ہمارے لیے آسانی فراہم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے منازل کو ہم تمام ایمان والوں کے لیے آسان بنا دے۔ مشہور صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبرستان سے گزر ہوتا آپ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنسو مبارک سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ جہنم اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن قبرستان سے گزرنے پہ آپ کی یہ حالت کیسے ہو جاتی ہے؟ تو آپ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص قبر کے اندر کامیاب ہو گیا، جو پہلی منزل کے اندر کامیاب ہو گیا، آخرت کے دوسرے منازل بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جو قبر کے اندر پریشان ہو گیا، جو قبر کے اندر مصیبتوں میں گھر گیا، عذابوں میں پکڑ لیا گیا،
پھر دوسرے منازل اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔